بہت ساری عورتیں لڑکیاں ایسی ہیں جو بات بات پر رونے لگتی ہیں، ذرا سی کوئی بات ہوئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بہت ساری عورتیں لڑکیاں اس طرح سے روتی ہیں کہ ان کا رونا گناہ ہوتا ہے، اور بہت ساری لڑکیاں عورتیں روتی ہیں تو ان کا رونا گناہ نہیں ہے۔ تو وہ کون سی عورتیں ہیں جو روتی ہیں تو گناہ میں شامل ہوگا، اور کس طرح سے رونے میں گناہ میں شامل نہیں ہوگا؟ دیکھیے بعض جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں آئیں تو ان پہ تو چاہیے کہ کمپرومائز کیا جائے، نہ رویا جائے، اپنے آپ کو سنبھالا جائے، کیونکہ صبر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ صبر کا دامن انسان کو ہر وقت تھامے رہنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں صبر کرنا آسان نہ ہو تو مشرکین مکہ کی جانب سے مجھے جو تکلیفیں پہنچی ہیں وہ ان کو یاد کر لو تو صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت امام حسین علیہ مقام علیہ السلام کا کربلا میں دیکھ لیں کہ 72 لوگ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد بھی سیدانیوں نے صبر کیا اور ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، تو ہم کو انہوں نے یہ پیغام دیا۔ بہرحال جو عورتیں روتی ہیں اور بین کرتی ہیں، یعنی اگر کوئی ذرا سی تکلیف ہو گئی، پریشانی ہو گئی، تو وہ بین کر کے رونا شروع کرتی ہیں، ماتم ٹائپ کا کرتی ہیں۔ مثلا ان کا کوئی نقصان ہو گیا، اگزامپل موبائل ٹوٹ گیا، اب انہوں نے اس پہ رونا شروع کیا کہ یار ہمارا موبائل ٹوٹ گیا۔ اب اگر کوئی عورت ایسے ہی رو رہی ہے کہ بھائی اس کے دل میں موبائل کی بہت زیادہ محبت تھی اور موبائل ٹوٹ گیا، وہ رو رہی ہے، تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ رہی ہے ساتھ میں کہ ہم نے موبائل یہاں رکھا تھا، اگر ہم یہاں موبائل نہ رکھتے تو ہمارا موبائل نہیں ٹوٹتا، تو یہ گناہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کام بگڑ جائے تو یوں نہ کہا کرو کہ اگر میں یوں کرتا تو یہ نہ ہوتا۔ مثلا کوئی انسان جا رہا ہے گاڑی سے اور کسی راستے سے گیا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اب وہ یہ نہ کہے کہ میں اگر اس راستے سے نہ جاتا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے لکھا ہی تقدیر میں تھا کہ تم اس راستے سے جاؤ گے، تو کیسے نہ جاتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا۔ کوئی کام بگڑ جائے تو اس پہ چونکہ رونا محبت سے ہوتا ہے، کوئی چیز کھو جائے، کوئی انسان انتقال کر جائے، کوئی بیمار ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، تو یہ تو انسان محبت میں رو رہا ہے کہ یار یہ ایسا ایسا مسئلہ تھا، بگڑ گیا، لیکن اس کے ساتھ یہ بیان کرنا کہ یہ اگر میں ایسا نہ کرتی تو ایسا ہو جاتا، ایسا نہ کرتی تو ایسا نہیں ہوتا، یا میں ایسا کرتا تو ایسا نہ ہوتا، اس قسم کی بات کرنا یہ کفر ہے، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہرحال ذرا سی بات پہ رونے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کا مقصد یہ ہے کہ بہت کم رونا، زیادہ نہیں رونا۔ بہت جب انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے کہ برداشت سے باہر ہو رہا ہے تو انسان رو لے، رونے میں حالانکہ کوئی پرابلم نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن جتنا ہو سکے صبر کرے، اور اللہ انسان اپنی تقدیر پہ راضی رہے کہ اللہ نے جو میرے مقدر کیا ہے وہ مجھے مل رہا ہے۔ بہرحال میں اپنے رب سے راضی ہوں، ہر حال میں راضی ہوں، چاہے وہ مجھے خوش رکھے میں راضی ہوں، چاہے وہ ہمیں مصیبت میں رکھے تو بھی ہم راضی ہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے، جو بندی یہ کہتی ہے پھر صبر کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر پر اس کو بہت بڑا ثواب عطا فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ نمازی کے ساتھ ہے، اللہ روزے رکھنے والے کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ نے کہا اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ تو جو کوئی بات ہو تو انسان کو چاہیے کہ اس پہ صبر کرے، ایک دم ہوپلیس ہو کے زیادہ رونا، پریشان ہونا، یہ ایمان والوں کی پہچان، علامت نہیں ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔